السلام علیکم ناظرین، میں کہکشاں خان آپ کا استقبال کرتی ہوں آپ کے پروگرام بزم خواتین میں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت سے منسوب ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کوثر کے عنوان سے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ یہ وہ بیٹی ہیں کہ جن کے لیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے باپ کی ماں ہو۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا کیا مرتبہ ہے اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہیں۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی رسول اکرم سے محبت، آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مصائب، ایسے تمام پہلو ہیں جن سے ہم اور آپ آشنا ہونا چاہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جناب زہرا کے فضائل نہ کوئی صحیح طریقے سے بیان کر سکتا ہے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اسی عنوان سے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے محترمہ ام بطول صاحبہ کو، جو ہم سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں گفتگو کریں گی۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترمہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا۔ سب سے پہلا سوال ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یوں تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن آپ کی نظر میں سب سے اہم فضیلت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو اور اپنے ناظرین کو میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پر تسلیت و تعزیت پیش کرتی ہوں۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ جیسے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل بہت زیادہ ہیں جنہیں ہم رقم نہیں کر سکتے، تو جس میں آپ کا فضائل میں ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہیں، حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، امام حسن امام حسین کی ماں ہیں، جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی والدہ ہیں، آپ مفسر قرآن ہیں اور خاتون جنت ہیں۔ لیکن آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ میرے لیے یا میری نظر میں سب سے اہم فضیلت ان کی کون سی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی اہم فضیلت یہ کہ وہ ایک ہدیہ ہیں۔ جی، ہدیہ جو پروردگار عالم نے اپنے محبوب اپنے رسول کو عطا کیا۔ جی، دیکھیے، ہدیہ دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو ہدیہ دے رہا ہے تو پہلے وہ جس طرح ہدیہ، کیونکہ وہ اپنی شان اور اپنی بزرگی کے لحاظ سے ہدیے کو دیتا ہے، جی، اس چیز کو انتخاب کرتا ہے کہ جو وہ دینا چاہتا ہے، وہ اپنی شان اور اپنی بزرگی کے لحاظ سے، اور دوسری طرف اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ آپ کس کو ہدیہ دے رہے ہیں، کہ اس کی شان، اس کا مرتبہ اور اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو ہدیہ دیتے ہیں۔ جی، تو آپ دیکھیں کہ یہاں ہدیہ دینے والا خالق کائنات ہے، جو خداوند عالم اس کائنات کا رب ہے، وہ ہدیہ دے رہا ہے۔ اور کس کو ہدیہ دے رہا ہے؟ وہ اس کو ہدیہ دے رہا ہے کہ جو کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہے، بالکل، اس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے۔ تو یقیناً جو ہدیہ ہوگا وہ بھی سب سے بہتر اور سب سے اچھا اور سب سے اعلیٰ ہوگا، کیونکہ دینے والا بھی اعلیٰ ہے اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ بالکل، تو اب جو ہدیہ ہوگا وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین ہدیہ ہوگا، کیونکہ پروردگار عالم کی نظروں میں اس کے لیے اگر اس سے بہتر کوئی ہدیہ ہوتا تو پروردگار پھر وہ رسول خدا کو پیش کرتا، لیکن یہاں ہدیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کو اللہ تحفے کے طور پہ اپنے محبوب کو دے رہا ہے۔ جی، بالکل، اور یہ ہدیہ کب دیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولادیں ہوئیں ان میں سے ایک کے بعد ایک وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، تو قریش کے لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کا دانہ دینا شروع کیا، جی، اور یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی کہ اس کے محبوب کو، اس کے حبیب کو کوئی ابتر کا دانہ دے، لہٰذا اس نے سورہ کوثر نازل کیا اور کہا کہ اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اور تمام مفسرین اور تمام علماء
اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ کوثر سے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور یہ ہدیہ پروردگار عالم نے جو عطا کیا وہ رسول کے قلب کو تسکین دینے کے لیے، جی اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ سے ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے بڑھی، اور اس طرح اس نسل میں برکت ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولادیں موجود ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اور یقیناً وہ اتنی بافضیلت تھیں، تو پھر ان کی زندگی اتنی مظلومیت میں کیوں گزری؟ اکثر ہم جب بھی آپ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی تصور آتا ہے کہ وہ مظلومیت میں رہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی ہاں، دیکھیں کہ انسان کی جب کوئی فضیلت ہوتی ہے اکثر وہ اسی کی دشمن بن جاتی ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا کہ آپ دیکھیں کہ جب تک کوئی فضیلت آپ تک محدود ہے، آپ سے منسوب ہے اور آپ تک محدود ہے، تب تک کسی کو پریشانی نہیں ہوتی، لیکن یہی فضیلت جب آگے بڑھ کر کسی اور چیز کو ٹھیک کرنا چاہے یا کسی اور کی چیز میں انٹرفیئر کرے تو پھر وہ چیز لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ سچائی سب کو پسند آتی ہے اور سچ بولنے والا سبھی کو پسند ہے، تو جب تک وہ سچ اس شخص تک محدود ہے، وہ سچ بول رہا اپنے، تب تک وہ ٹھیک ہے، لیکن جب اس کی سچائی، اس کا سچ کسی اور کے جھوٹ کو کھولے دے رہا ہے یا اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس شخص کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو پھر وہ سچ اس کا دشمن بن جاتا ہے، یعنی لوگ اس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں، یہی اس کے لیے برائی بن جاتی ہے۔ جی بالکل۔ تو یہاں بھی یہی ہو، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیونکہ اتنی فضائل ان کے تھے، ان کی فضیلت ان تک محدود تب تک تھی جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، لیکن رسول کے جانے کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ، کیونکہ وہ رسالت کا جز بھی ہیں، انہوں نے قدم آگے بڑھایا، تو جب لوگوں نے دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ بہار سلام اللہ علیہا آ گئی ہیں اور حق کی بات کر رہی ہیں، سچ بیان کر رہی ہیں، سماج کو ٹھیک کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو یہی لوگ ان کی مخالفت کرنے لگے۔ اور یہیں سے دیکھیں آپ کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو ایک اور فضیلت آشکار ہوتی ہے کہ آپ اس چیز سے پیچھے نہیں اٹھیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ مخالفت کرتے ہیں کسی چیز کی، اکثر لوگ حق سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے فطرت انسان کی، جب مخالفت کی جاتی ہے، جب اس کے آگے کھڑا ہوا جاتا ہے تو لوگ پیچھے اکثر قدم بڑھا لیتے ہیں، لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ نے حق سے پیچھے نہیں ہٹی اور آپ نے اپنے امام کا دفاع کیا، آپ اپنے مقصد کو لے کے آگے بڑھیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کتنی شجاع تھیں، آپ کتنی بہادر تھیں، کیونکہ آپ رسول بیٹی اور علی کی زوجہ ہیں، تو یقیناً آپ حق چاہتی ہیں، لہٰذا آپ نے حق بولنا چاہا، اور جس کے عوض میں آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا، آپ کو ایسا کون سا پیغام تھا جو رسول اکرم کے وفات کے بعد اس کو بھلایا جا رہا تھا کہ جس کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے ذمہ داری سمجھ کے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی؟ دیکھیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ذمہ داری نبھا رہی تھیں وہ رسالت کی ہی ذمہ داری کو آگے بڑھا رہی تھیں، کہ آپ دیکھیں کہ رسول خدا نے اعلان کر دیا تھا، عید غدیر ایک اعلان کیا تھا جس میں علی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، وہ وہی پیغام تھا کہ جو 23 سال کی ان کی کوشش کا نتیجہ تھا، جس میں وہ علی کو اپنے جانشین اور اپنا وصی بتا رہے تھے، اور جس کے نتیجے میں علی علیہ السلام کو ہی ان کا جانشین اور خلیفہ بننا چاہیے تھا، لیکن رسول کے بعد ان سے ان کا حق چھین لیا گیا، ان سے یہ خلافت چھین لی گئی اور ان کی جگہ کسی اور کو بٹھا دیا گیا۔ تو جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ دیکھا کہ علی کے حق کو چھین لیا گیا اور ان کی جگہ کسی اور کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے، تو انہی نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے رسالت کا پیغام کو آگے بڑھانے کی جرت کی، اور وہ کھڑی ہوئی اور اپنے امام کا اور اپنے شوہر کا دفاع کیا انہوں نے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ یہ دفاع جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ نے اپنے شوہر کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ حکومت شوہر کے لیے نہیں تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ علی کو حکومت دلا دیں یا وہ حاکم بن جائیں، بلکہ حکومت صرف ایک وسیلہ تھا ہدایت کا، لیکن یہ ان کا مقصد نہیں تھا۔
لیکن وہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ حکومت مل جائے، کیونکہ جب انسان پاس پاور ہو جاتی ہے تو وہ کام اچھے سے کیا جا سکتا ہے. جی بالکل. لہٰذا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس چیز کے لیے قدم بڑھایا اور چاہا کہ جو حق علی کا اللہ نے انہیں عطا کیا ہے وہ حق علی کو دے دیا جائے، جس سے اس سماج کی کو بہتر کیا جا سکے، جس سماج کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، جو امت رسول نے بنائی تھی، اس امت کی ہدایت ہو سکے. جی بالکل. اور علی علیہ السلام جو ہدایت کا مرکز ہیں ان تک لوگ پہنچ سکیں اور ہدایت کو حاصل کر سکیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں، آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو خطبہ ہے، جو خطبہ فدق کے نام سے مشہور ہے، آپ اس میں اس بات کو بہت اچھے سے سمجھا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آؤ علی سے آ کے ہدایت لو، کیونکہ علی ہی مرکز ہے ہدایت کا، اور اللہ نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے قیامت تک کے لیے. اچھا، تو جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ جو خطبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے، جس کو ہم خطبہ فدق کے نام سے جانتے ہیں، تو اگر یہ بات امیر المومنین سے منسوب تھی تو پھر فدق کا کیا مسئلہ ہے؟ جی ہاں، یہ خطبہ فدق کے نام سے مشہور ہے. بے شک یہ خطبہ فدق کے نام سے مشہور ہے، لیکن اس میں صرف فدق کی بات نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس میں آپ دیکھیں، جب آپ خطبہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کا مقصد کچھ اور ہے. اور میں اپنے ناظرین سے بھی گزارش کروں گی کہ وہ اس خطبے کو اپنی زندگی میں ضرور ایک بار پڑھیں، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقصد کیا ہے. ضرور یہ خطبہ ضرور بھی ہے کہ اس میں فدق کی بات بھی ہوئی ہے، لیکن مقصد کچھ اور ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ اس فدق کے مسئلے کے بعد ہی اس مسجد میں گئیں جہاں انہوں نے اپنے فدق کو مانگا بھی ہے اور علی کے ولایت کو بھی ظاہر کیا اور کہا کہ آپ اسے قبول کریں، لوگوں سے کہا، لیکن اسے قبول نہیں کیا گیا. اگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کس طرح آپ نے زندگی گزاری، کس طرح حجاب میں آپ رہی ہیں. یقیناً کسی باغ کے لیے آپ اس مجمع میں یا اس مسجد میں نہیں ہوئی آئیں. اور جیسا کہ آپ نے کے ذہنوں میں ہوگا ایک واقعہ کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایک نابینا صحابی ملنے آتا ہے اور رسول اللہ سے ملاقات کرتا ہے، تو آپ وہیں تھیں، آپ ان کے گھر میں ہی تھیں. تو آپ نے اپنے بابا سے کہا کہ اے بابا مجھے حجرے میں جانے کی اجازت دیے. جی. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حجرے میں جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ میرا جو صحابی ہے یہ تو نابینا ہے، یہ تمہیں دیکھ نہیں سکتا. تو آپ نے کہا کہ اے بابا یہ مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں اسے دیکھ سکتی ہوں. تو وہ شہزادی جو اس طرح پردہ کرنے کی قائل تھی، تو کس طرح ممکن ہے کہ ایک باغ کے لیے یا کچھ باغ کے درختوں، کھجور کے درختوں کے لیے وہ بھرے مجمع میں آ جائے اور اپنے اس حق کو مانگے؟ نہیں، یقیناً یہ کوئی عظیم مقصد ہے، یہ کوئی عظیم بات ہے جس کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ نے ان لوگوں کے درمیان کھڑا ہونا گوارا کیا، اس مجمع میں آنا گوارا کیا. بے شک. تو کیا بات ہے جس کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس مجمع میں آئیں، اس مسجد میں آئیں؟ تو وہ ہے ولایت علی علیہ السلام. اور یہ بات وہ لوگ بھی بہت اچھے سے جانتے تھے کہ شہزادی باغ لینے نہیں آئی ہیں، جی، بلکہ علی کی ولایت لینے آئی ہیں. اور اگر صرف ایک باغ کی بات ہوتی تو شاید وہ لکھ بھی دیتے، کیونکہ اگر ایک باغ دے کے حکومت مل جاتی تو یہ بہت سستا سودا تھا. جی بے شک. لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صرف باغ کے لیے نہیں گئیں، یہ بہت اچھے سے جانتے تھے. اور اگر باغ لکھا بھی انہوں نے جب شہزادی مطالبہ کرا انہوں نے باغ کا، فدق کا، تو ان کے جو پہلے خلیفہ، ان کے بنائے ہوئے پہلے خلیفہ تھے، انہوں نے اس باغ کو ان کو لکھ کے دے دیا. لیکن جب وہ وہاں سے نکلی تو ایک ظالم نے ان سے یہ نوشتہ چھین لیا اور ان کے چہرے مبارک پر جسارت کی، اور جس کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ زندگی بھر جب تک جیتی رہیں حضرت علی علیہ السلام سے چھپاتی رہیں. تو یہ صرف باغ کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ جو قدم اٹھایا تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ نے، وہ ولایت علی کے لیے اٹھایا تھا. اور وہ چاہتی تھی کہ یہ سماج میں سچائی ہو، سماج سچا بنے اور ہدایت یافتہ ہو جائے. اور یہ ولایت علی اتنی اہم ہے کہ شہزادی نے اس کے لیے ظلم کو اٹھانا، گھر سے باہر نکلنا، مجمع میں آنا، اپنی بیٹی کی شہادت دینا، یہ سب
گوارا کیا اور اس سب چیزوں کو برداشت کیا. تو کیا کیا مظالم ڈھائے گئے جناب زہرا سلام اللہ علیہا پہ، اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں گی؟ دیکھیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ جس طرح ان کے فضائلوں کو بیان کرنا مشکل ہے، اسی طرح ان کے مصائب کو بھی بیان کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. اور نہیں سمجھ میں آتا کہ کون سا مصائب زیادہ بڑا ہے یا کون سی مشکل ان کے لیے بہت تکلیف دے رہی ہے، کون سا مصائب ان کے لیے تکلیف دے زیادہ رہا. دیکھیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کا مرتبہ ہم سمجھ سکتے ہیں، رسول کی بیٹی ہیں، اور رسول کے رحلت کے بعد وہی لوگ جو رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہی مسلمان لوگ آپ کے دروازے پر آ کے آپ کے دروازے پہ آگ لگا دے، تو ذرا سوچئے اس شہزادی کا کیا عالم ہوگا. بے شک. جو رسول کی بیٹی ہے، آپ نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دروازے پر آ کے آپ کو سلام کرتے تھے، کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ. اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں نقل ہے کہ 6 مہینے تک رسول خدا آپ کی دروازے پہ آتے تھے اور آپ کو اس طرح سے سلام کرتے تھے. اور اسی دروازے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد لوگوں نے لکڑیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا اور اس دروازے پر آگ لگا دی گئی. اور جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ سوال کیا کہ تم کیا چاہتے ہو، تو کہا گیا کہ علی کو باہر نکلو تاکہ علی بیعت کر سکیں. جب جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام نے اس بات سے انکار کیا کہ ہم سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس گھر کے دروازے پر ان ظالموں نے آگ لگا دی. اور قاتلوں کا یہ کہنا خود ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دروازے کے پیچھے ہی کھڑی ہیں، اور میں نے اسی لیے اس کو جلتے ہوئے دروازے پر لات ماری تاکہ وہ شہزادی پر گر جائے. اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر جب وہ جلتا ہوا دروازہ گرا تو آپ بے ہوش ہو گئیں، اور آپ کے بدن اطہر میں جو جناب محسن علیہ السلام تھے ان کی شہادت ہو گئی. اور صرف یہی نہیں، جب آپ بے ہوشی کے عالم سے اٹھیں تو آپ نے پہلا سوال کیا کہ علی کہاں ہے. اور جب معلوم ہوا کہ وہ لوگ علی کو لے گئے ہیں، گلے میں رسی ڈال کر لے گئے ہیں، تو آپ بے چین ہوئیں اور آپ نے دونوں بچوں کے اپنے ہاتھ پکڑے اور مسجد کی طرف بڑھیں. اور وہاں پہنچ کر آپ نے کہا کہ اگر تم نے علی کو نہیں چھوڑا تو میں اپنے بالوں کو پریشان کر لوں گی اور تم لوگ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کروں گی. اور جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ نے یہ بات کہی، اسی وقت زلزلہ آنا شروع ہوا، زمین نے لرزا آیا، مسجد کی دیواروں نے ہلنا شروع کر دیا، اور پھر حضرت علی کو رہا کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا علی علیہ السلام کو لے کر واپس آ گئیں. لیکن جب تک آپ زندہ رہیں آپ کو ایک ذہنی اور جسمانی تکلیف رہی کہ آپ کا حق چھینا گیا، اور جس حادثے میں آپ کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں. اور وقت آخر تک آپ اپنے گھر کو اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہیں، اور کسی کو بھی اپنی اس تکلیف کو نہیں بتایا کہ آپ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، اور اپنے جیتے جی اپنے اس زخم کے ساتھ آپ حضرت علی علیہ السلام کا دفاع کرتے رہیں. بالکل ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر اتنے مظالم ڈھائے گئے، کیونکہ یہ دن جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت سے منسوب ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ان کی زندگی کے آخری لمحات کا بھی کچھ ذکر ہو جائے. آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے زندگی کے آخری لمحات بہت اذیتناک ہیں، آپ کو بہت تکلیف رہی، آپ کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، لیکن آپ اسی تکلیف میں اپنے گھروں کے کاموں کو انجام دیتی تھیں، اپنے بچوں کے اور اپنے شوہر کی خدمات کو انجام دیتی رہیں. اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر وصیت کری کہ میرے جنازے پر میرے دشمنوں کو نہ بلایا جائے، جنہوں نے میرے حق کو غصب کیا، جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، وہ میرے جنازے میں نہ آئے اور میرے دفن میں وہ شریک نہ ہوں، اور میرے غسل
اور کفن کو اور میرے دفن کو آپ شب کی تاریکی میں انجام دیں۔ شاید یہ وجہ بھی رہی ہو کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ جو زخموں کو اب تک چھپاتی رہی ہیں حضرت علی علیہ السلام سے، وہ دن کی روشنی میں حضرت علی علیہ السلام دیکھ نہ لیں اور انہیں تکلیف پہنچے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو غسل دیا تو ایک چیخ مار کے آپ روئے اور آپ نے سر کو دیوار پہ مار دیا۔ اس وقت نہیں لیکن کچھ وقت کے بعد سلمان نے آپ سے پوچھا کہ اے مولا، کیا بات ہے کہ آپ جو صبر کی تلقین سب کو دے رہے ہیں، آپ جو سب کو منع کر رہے ہیں کہ فاطمہ پہ مت رو اس طرح، تو آپ خود اس طرح کیوں روئے کہ آپ نے ایک چیخ ماری اور اپنے سر کو دیوار سے دے مارا؟ تو علیہ السلام نے گریہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے سلمان، وہ مظلومہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی کہ جو جیتے جی اپنے زخموں کو ہم سے چھپاتی رہی۔ آج غسل دیتے ہوئے میں نے اس کے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو اور اس کے چہرے کے داغ کو پہلی دیکھا ہے۔ اور یہ کہہ کر حضرت علیہ السلام گریہ ازاری کرنے لگے۔ تو یہ لمحات وہ ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کے لیے بہت سخت ہیں۔ بالکل ناظرین، ہم بہت شکر گزار ہیں محترمہ ام بطول صاحبہ کا کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے ہم سے گفتگو کری۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مصائب اتنے زیادہ ہیں کہ اس پروگرام میں سمیٹ پانا ہمارے لیے ناممکن تھا، لیکن ایک تبرک کے عنوان سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں خراج عقیدت کے عنوان سے یہ پروگرام ہے کہ جس کو شہزادی ہم سے قبول فرمائے۔ ناظرین، اس پروگرام کے سلسلے سے یا شہزادی کے سلسلے سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو ہمارے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے ہم تک پہنچائیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ شہزادی کے فضائل اور مصائب سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طفل حسين طفل